اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری اللہ کی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ جو کوئی بھی آسمان میں بستے ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، کسی کے ان یتبعون الا الظن، مگر وہ گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فإنہم الا یخرصون، اور یہ کہ وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ انڈیپینڈنٹ کٹھا نہیں پڑھ رہا میں، انڈیپینڈنٹ، ڈیپینڈنٹ محتاج، ڈیپینڈنٹ جو کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور غنی انڈیپینڈنٹ جو کسی کا محتاج نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس بات کی جو تم کہہ رہے ہو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے کچھ کہہ رہے ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی کہو کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے دنیا میں، اٹھا لے فائدہ اس سے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے شدید عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور ان کو پڑھ کر سناؤ قرآن مجید میں سے حال نوح کا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے میرا تمہارے اندر رہنا اور تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، کہ تم اپنی تدبیر کر لو اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملات میں کوئی شبہ۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر جو کر گزرنا ہے میرے اوپر کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فما سألتکم من اجر، اگر تم میری بات سننے سے منہ موڑتے ہو تو میں تم سے کون سا کو اجر مانگ رہا ہوں، کو اجرت مانگ رہا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا۔ فنجیناہ ومعہ فی الفلک، اور ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں
بچا لیا، وجعلناہم خلائف، اور ان کو بنا دیا ہم نے باقی رہنے والا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ فانظر، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ منذر خبردار کرنے والا ذال کے ساتھ، اور منذر خبردار کیا گیا، اس کی جمع منذرین۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے نوح کے بعد بھیجے کتنے ہی رسول، الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، اور وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ ماننے والے نہ تھے، بما کذبوا بہ من قبل، چونکہ وہ اس سے پہلے اس کو جھٹلا چکے تھے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور یوں ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والے لوگوں کے دلوں کو۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر مبعوث فرمایا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تکبر کیا جو ہے یہ عام طور پر ہماری جو کتابی اردو ہے اس میں یہ محاورہ ہے نہیں، اس کو پنجابی میں کہیں انہیں وڈیائی دکھائی تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تکبر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ فاستکبروا، تو انہوں نے وڈیائی دکھائی، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ بن گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آیا، قالوا ان ھذا لساحر مبین، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءهم السحر ھذا، موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ بات السحر ھذا، بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا موسیٰ تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تم ہمیں پھیر دے اس سے جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو، وَنَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تمہیں سرداری مل جائے، تم دونوں کو سرداری مل جائے، فی الارض، زمین پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہیں ماننے والے نہیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون کہنے لگا کہ لے آؤ میرے ساتھ سارے ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو جب سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے جو چال چلنی ہے چلو، جو پھینکنا ہے پھینکو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ چلایا، پھینکا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ما جئتم بہ السحر، تم جو کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ اس کو انڈو کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو سیدھا نہیں کیا کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے، اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، اور موسیٰ پر اعتماد نہ کیا سوائے ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے، فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف سے کہ وہ انہیں کہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون کو زمین پر غلبہ حاصل تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا،
اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو۔ فقالو تو انہوں نے کہا اللہ توکلنا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ربا ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ تو ظالموں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنے ظالم ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، اس کو تو پتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے، لیکن وہ گنی پگز ملیں گے تو تبھی ثابت ہوگا نا۔ تو وہ گنی پگ کون ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل نے بننا تھا کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گھروں میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کہنے لگے علیہ السلام، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کے سرداروں کو زینت اور دنیاوی زندگی کے مال و اسباب سے نوازا ہے، ربا اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے، تیرے بندوں کو بھٹکائے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ربا ان کے مالوں کو غارت کر دے، ربا ان کے مالوں کو غارت کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور ان سے اب ایمان لانے کی توفیق بھی سلب کر لینا یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی فریاد قبول کر لی گئی، فاستقیما، ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان کے راستوں پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ جواب ملا، آل آنا وقد عصیت قبل، اب جبکہ تو پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لتکونا لمن خلفک آیا، تاکہ وہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، البتہ ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ ٹھکانہ عطا کیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا باہم، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اور ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اور اگر آپ کو ان باتوں کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔
ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیا، فتکونا من الخاسرین، ورنہ تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ان پر تیرے رب کا قول، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اگرچہ آ جائیں ان کے سامنے ساری نشانیاں جب تک کہ وہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، اور کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی عذاب کو دیکھ کر بھی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف وہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں، غور کریں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ کو پتہ چلے کہ اب یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ لیکن ایک اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب تک کسی رسول کو اس بستی کو چھوڑنے کا ایکسپریس پرمیشن نہ ملے تو اسے نکلنے کی اجازت نہیں۔ قوم یونس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ ان کو وار کرتے رہے کہ تم پر عذاب آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور واقعی وہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ لمٹ تھی وہ بھی آ گئی۔ لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکلنے کی پرمیشن نہیں دی، یعنی قوم لوط کے تذکرے میں آگے جا کے آئے گا کہ فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں راتوں رات۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ یہاں کیا تھا، ابھی یونس علیہ السلام کو عذاب کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے، لیکن وہ جو بحث چل رہی ہوتی ہے نبی کے ساتھ، اسی میں حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ جاؤ دفع ہو تو، اور انہیں چھوڑ کر یعنی ساحل سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی تیار کھڑی تھی اس میں سوار ہو گئے۔ اب وہ کہتے رہتے تھے، یعنی جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود میں مکے والوں میں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب قوم نے دیکھا کہ یونس بھی چلا گیا ہے اور وہ بادل بھی آ رہے ہیں، یا جو بھی عذاب جس طرح کا تھا اس کے آثار بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے توبہ کر لی۔ یعنی عذاب دیکھ کے تو ہونا نا، سارا جو مضمون جا رہا ہے اس کو سمجھیں کہ یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک عذاب دیکھ نہ لیں۔ تو عذاب تو بالفعل نہیں آیا، لیکن اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ جس طرح تیز بارش ہونی ہے تو سیاہ بادل آتا ہے، اور تیز آندھی آنی ہو تو سرخی جو ہے ایک طرف اٹھتی ہے اور ساتھ ساتھ ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاص ٹریٹ کرتا ہے، اور چھوٹی سی بھی جو ان کی کوتاہی ہوتی ہے اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا، کشتی بھنور میں آ گئی۔ ملا نے اعلان کیا کہ جب یہ کشتی بھنور میں آتی ہے تو کوئی غلام ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کے آتا ہے، تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے آقا کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے؟ حضرت یونس کو فوراً اسٹرائک ہوا، اٹس می، یہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں۔ اب سب لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کو کہ یہ کوئی غلام تو نہیں، آزاد آدمی۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کثر نفسی سے کام نہ لیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میں ہوں۔ آخر انہوں نے کہا کہ جب حضرت یونس نے کہا قرہ ڈال لو، قرہ ڈالا، قرہ بھی انہیں کا نام کا نکلا، بار بار ڈالا پھر یونس کا نام نہ نکلا۔ آخر پھر ملا نے ان کو پکڑا اور یوں سمندر میں پھینکا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بڑی مچھلی، شارک تھی، ویل تھی، کیا تھی، وہ پی ایچ ڈی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ انہی پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ مچھلی کون سی تھی، حالانکہ یہ کوئی کنسرن نہیں ہے ہمارا۔ تو وہ مچھلی ایک منہ کھولے کھڑی تھی، تو سیدھے اس کے منہ میں گئے، اس کو بھی چبانے کی اجازت نہیں تھی، وہ سیدھا اس نے وہ انگلف کر لیا ان کو اور اس کے پیٹ پہ چلے گئے۔ اور پھر وہاں پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس مچھلی کا حکم ہوا کہ ان کو ساحل پہ پھینکو۔ تو وہ ساری کہانی یہاں اس کا پہلا حصہ صرف ذکر ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں
کہ وہ ایمان لائی اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت مقرر پر تک دوبارہ دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے ہی ایمان لے آئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی کیا تم انسانوں کو زبردستی کرو گے انسانوں پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ لوگ جو سینس نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان پر نجاست بھر دیتا ہے، ان کے دلوں میں نجاست بھر دیتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا، اے نبی کہو دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، وہ ساری نشانیاں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور وارننگز ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ جو ان وارننگز کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کی وحی کو مانتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈر پیدا کرتا ہے اور پھر وہ برائی سے بچتا ہے اور انکار سے بچتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا یہ یعنی مکے والے منتظر ہیں، الا مثل ایام الذین خلو، مگر انہی باتوں کے جو پہلے گزر جانے لوگوں پر آئی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، کذالک، کسی طرح، حقا علینا ننجی المومنین، اور مومنوں کو بچانا یہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا سکتی، اب وہ خود کہے کہ یہ میرے ذمے ہے تو وہ مالک ہے۔ بہت ہی گلوریس رکوع قرآن مجید کا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی کہو لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو پوجوں گا صرف اس کو جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین حنیف کے لیے، یکسو ہو کر، دین کے لیے یکسو ہو کر، یا دین حنیف کے لیے، دین کے لیے یکسو ہو کر زیادہ ترجمہ ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکار اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو جو نہ تجھے کوئی فائدہ دے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، واہ واہ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا کوئی تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہو اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو کوئی بھی ہدایت اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔
وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے، لے آئے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت